Bismillahirrahmanirrahim. Start from the name of Almighty Allah, who is the most merciful, Rahman and Rahim. Today, our topic is nasotracheal suction procedure. کہ ہم جس طرح کل ہم نے بات کی تھی کہ نیزوٹریکل سیکشن جو ہے کہ اس کو کہتے ہیں ایکوپمنٹ کیا کیا درکار ہے، اس کا جو انڈیکیشن کیا ہو سکتی ہے، کس انڈیکیشن میں ہم کر لیتے ہیں، جو اسٹینڈرڈ پروٹوکول ہے وہ کیا دے، جس طرح ایکوپمنٹ اگر ہم اسٹینڈرڈ طریقے سے تیار کر لیتے ہیں تو کیا کیا ایکوپمنٹ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے نیزوٹریکل سیکشن کے لیے. پھر میں نے بات کی تھی انڈیکیشن کے لیے، کیا انڈیکیشن کیا ہونی چاہیے نیزوٹریکل سیکشن کے لیے. پھر میں نے بات کی تھی کہ نیزوٹریکل سیکشن جو ہے اس کی پاسبل ہیزرڈس اور کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے، تو یہ بھی ون بائی ون میں نے ڈیٹیل سے پڑھائی تھی. آج جو ہے پروسیجر کیا ہے نیزوٹریکل سیکشن کی. نیزوٹریکل سیکشن جس طرح میں نے بات کی تھی کریٹیکل جو رسکی پروسیجر ہے، مطلب اگر آپ کمپیٹنٹی جو ہے کمپیٹنسی آپ میں ہونی چاہیے کہ آپ نیزوٹریکل سیکشن کے لیے کمپیٹنٹ ہو. اگر ہو تو پھر آپ کر سکتے ہو یا کر سکتی ہو. اگر مطلب آپ صرف انڈوٹریکل سیکشن کر سکتے ہو یا کر سکتی ہو تو نیزوٹریکل سیکشن اور انڈوٹریکل اور نیزوٹریکل میں زمین اور آسمان کا پر ہے. آپ سے نیزوٹریکل سیکشن میں ود ان سیکنڈ میں پیشنٹ جو ہے کولیپس ہو بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کمپیٹنٹ ہو تو آپ پیشنٹ کو ایزلی مینیج کر سکتے ہو یا کر سکتی ہو. تو یہ بہت رسکی پروسیجر ہے. تو پروسیجر اب کیا ہونا چاہیے، پہلے جس طرح آپ نے فزیشین کی آرڈر کو چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح کنسلٹنٹ ہمارے لیے لیڈنگ ہاسپٹل پشاور میں، جس طرح اگر ہم خود بھی مطلب پیشنٹ کو جب چیسٹ اسکلٹیٹ کر لیتے ہیں، اگر اس میں وومٹس ہو، پلگس ہو، میوکس پلگس ہو، سیکریشن ہو بیزل سائٹ پہ، ٹھیک ہے. اگر وہ کب نہیں کر سکتا ہو یا نہیں کر سکتی ہو پیشنٹ، ہم نے پیشنٹ کو اسکلٹیٹ کر لیا تو پھر ہم خود بھی پیشنٹ کو مطلب جو میڈیکل آفیسر ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم اس جو کولیگ ہوتے ہیں ہمارے، اس کو ہم ایڈوائس اس کے ساتھ مشورہ کر کے ہم کہتے ہیں کہ یار اس کو نیزوٹریکل سیکشن تو ہم پھر خود کر لیتے ہیں. جس طرح جے سی آئی جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ہاسپٹل، جس طرح اسٹینڈرڈ جو ادارے ہیں نارتھ امریکن جو لوگ ہیں، یورپ کے جو لوگ ہیں، یا جس طرح ادھر شفا ہان اور شوکتان میں جو پروٹوکول فالو ہوتی ہے نیزوٹریکل سیکشن کے لیے، ایکوپمنٹس وہی ہے، انڈیکیشن وہی ہے جس طرح جے سی آئی کے ہے، ٹھیک ہے. جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ہاسپٹل شفا ہان شوکتان جو پاکستان میں ہے، امریکہ میں بھی اس طرح ہے، یو کے میں بھی اس طرح ہے نیزوٹریکل سیکشن. پروسیجر بھی سیم ہے. جس طرح ہم اب پروسیجر کیا ہے، پہلے جس طرح اب پروسیجر میں تھوڑا پھر ڈفرینس ہے کہ ادھر جو ہے پیشنٹ کی جو برڈن ہے وہ بہت زیادہ ہے. مطلب ہم اب ایک آئی سی یو میں 9-10 پیشنٹ آن وینٹڈ آن دا اسپاٹ ہوتے ہیں، تو ہم ہر پیشنٹ کی پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. جس طرح اگر جے سی آئی ہاسپٹل کی میں بات کر لوں تو ادھر تو نیزوٹریکل سیکشن ہوتی ہے، لیکن شپ میں 2 مرتبہ یا اب پیشنٹ کی ایز پر نیڈ بیسس ہوتی ہے. اگر پیشنٹ کو ضرورت ہو ادھر پر شپ جو ہے ہر ہاسپٹل میں، اگر جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ہاسپٹل دیکھ لے تو ہر ہاسپٹل میں ایک خاص آر ٹی جو ہے اس کے لیے ایک مختص ہوتی ہے یا ہوتا ہے کہ مطلب آپ نے صرف ان پیشنٹ کو نان انویسیولی جو مانیٹرنگ ہے، یا پیشنٹ کو اگر سکشن کی ضرورت ہے نیزوٹریکل سکشن کی، یا آکسیجن تھراپی کی ضرورت ہے، یا جو آئی سی یو کے لیے الگ سا آر ٹی مختص ہوتے ہیں، نان انویسیو وینٹیلیشن کے لیے الگ سا جو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے. تو اس لیے میں بات کر رہا ہوں نیزوٹریکل سیکشن ادھر جو ہاسپٹل ہے ایچ ڈی یو لیول پہ ہوتے ہیں اور فلور لیول پہ ہوتے ہیں. جس طرح فلور میں پیشنٹ ہوتے تو ہم مطلب کنسلٹنٹ کر کے اس کو اپنے نیزوٹریکل وہ اسکلٹیٹ کر لیتے ہیں چیسٹ کو، تو اب نیزوٹریکل تو فزیشین کی آرڈر کو آپ نے پوزیشن کی آرڈر کو اپروو کرنا ہے کہ آیا وہ اس نے آرڈر کیا ہے یا نہیں کیا ہے، جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے اے پیس، ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے آپ نے نیسیسری ایکوپمنٹ کو گیدرنگ کرنی ہے کہ جس طرح میں نے ایکوپمنٹس میں کہہ دیا، گلوز ہونا چاہیے، نان اسٹیرائڈ گلوز ہونا چاہیے، گاؤنس ہونا چاہیے، ایپرنس ہونا چاہیے، اسٹیرائل جو کیتھیٹر ہے، اسٹیرائل سلائن، اسٹیرائل ڈسٹلس جو واٹر ہے، ٹھیک ہے، اور سکشن کیتھیٹر یونکرس ہونا چاہیے،
اب دوسری بات پھر آ جائے پی پی ایز، جو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، جس طرح جو ابھی اسی میں ہی آتے ہیں کہ گاؤنز، گوگلز، پی پی ای کس طرح آپ نے پہنے ہیں، پورٹیبل جو ہے مانیٹر آپ کے ساتھ ہونا، جس طرح آپ ہارٹ ریٹ، ہارٹ کی ایکٹیویٹی مانیٹر کر سکتے ہو، سیچوریشن کو مینٹین، کم آف ڈی سیچوریٹ یا سیچوریٹ ہے پیشنٹ کس طرح، پوزیشن کیا ہے پیشنٹ کی، ٹھیک ہے، وہ مانیٹر کر سکتے ہو یا کر سکتی ہو۔ پی پی ای آپ نے پہلے جو ہے اگر آپ نے پہلے پیشنٹ کے پاس چلے گئے، ٹرالی الگ سا ٹرالی ہونا چاہیے، اس میں ساری چیزیں جو میں نے بتا دی، سکشن کیتھیٹر، یونکر، اسٹیرائل سلائن، ایپرنز، گلوز، گاؤنز، گوگلس، یہ ساری چیزیں اس ٹرالی میں ہوں گی آپ کے۔ تو پہلے اگر آپ ڈننگ کر رہے ہو تو ڈننگ میں پہلے آپ جو ہے گاؤنز کو پہن لو، ٹھیک ہے، پھر گوگلس کو پہن لو، گوگلس پہننا، پھر آپ نے فیس ماسک پہننا ہے، جو سمپل فیس ماسک ہے۔ اچھا، این اے وی جو ہمارے پاس اگر پیشنٹ ٹی بی کا ہو، فار ایگزامپل اگر ٹرانسمیسیبل ڈیزیز ہو، مطلب جو ٹرانسفر ہو سکتی ہو، جس طرح ٹی بی ہے، تو اس کے لیے ہم N95 ماسک پھر یا N90 ریسپائریٹر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ماسک ضروری پہننا ہے، کیونکہ وہ آپ جو ہے ڈائریکٹ اسسٹ کر رہے ہو، ڈائریکٹ انٹیک کر رہے ہو پیشنٹ کے ساتھ، تو وہ ایزلی ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں آپ کو وہ ڈیزیز۔ پیشنٹ کب کر رہے ہو، اس کی جو سیکریشن کی جو پارٹیز گزرے آپ کے ہاتھ لگ سکتے، انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ریلیشن آپ کا پیشنٹ کے پاس ہے، پیشنٹ کے ساتھ ہے، تو وہ آپ ایزلی جو ہے انفیکشن کو ایکسپوز ہو سکتے ہو یا ہو سکتی ہو۔ تو ان چیزوں کے لیے آپ نے اگر N95 اور ریسپائریٹر جس کو کہتے ہیں وہ ضروری ہونا چاہیے آپ کے پاس، اگر پیشنٹ کی ڈیزیز کوئی ایسی ہو کہ ٹرانسمیسیبل ہو، جس طرح ٹی بی کے ڈیزیز ہے، یا ایک اور ڈیزیز ہے اچھا دوسری مرتبہ یہ آتا ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو اب کون سی آپ نے یہ گاؤنس ڈننگ کر لیا، پیشنٹ کو انکریج کر لیا ہے، ایجوکیٹ کر لیا ہے، پیشنٹ مان رہا ہے یا مان نہیں ہے، اس کی اٹینڈنٹ جو ہے آپ کے باتوں کو سمجھ پا چکا ہے یا پا چکی ہے، تو اب نے پروسیجر کو کس طرح کرنا ہے۔ پیشنٹ آپ رائٹ سائڈ پہ چلے گئے، سکشن کیتھیٹر سب کچھ، اپریٹس سب کچھ، ایکوپمنٹس، انڈیکیشن آپ نے سب کچھ، آپ نے نوٹس ڈال لیا کہ پیشنٹ جو ہے انکریج ہے، ایجوکیٹڈ کر دیا، بالکل وہ ویلنگ ہے کہ میرا نیزوٹریکل سیکشن، یا اٹینڈنٹ جو ہے ویلنگ ہے کہ آپ میری پیشنٹ کی نیزوٹریکل سیکشن کر لیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پیشنٹ کے رائٹ سائڈ پہ جانا ہے، انسٹرومنٹ آپ کے ساتھ ہو گیا، ٹرالی آپ کے ساتھ ہو گیا، ڈننگ کر لی آپ نے، ڈننگ کے بعد پیشنٹ کی آپ نے فاولر پوزیشن بنانی ہے۔ فاولر پوزیشن کے بعد جو ہے آپ نے پلو جو ہے پیشنٹ کی ہیڈ سائڈ سے اور شولڈر سے ریموو کرنی ہے، اور پیشنٹ کو نیوٹرل پوزیشن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح اگر پیشنٹ ہو اس طرف ہو جائے، مطلب یہ فاولر پوزیشن میں چلا جائے، جو ٹریکیا ہے وہ اوپر آ جائے، جس طرح ہم انڈوٹریکل انٹیوبیشن کرتے ہیں، پیشنٹ کی ہیڈ ٹین چین لپ جا تھرسٹ مینوور فالو کر لیتے ہیں ایئر وے کو مینٹین کرنے، اسی طرح فاولر پوزیشن میں پیشنٹ کو کرنا ہے، ٹو ایزلی اسسٹ دا ٹریکیا، یہ اس مقصد کے لیے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹرن سکشن اپریٹس، اب سکشن اپریٹس کو آپ نے آن کرنا ہے، پورٹیبل سکشن اور پورٹیبل کو آن کرنا ہے، وینچوری لگی ہو وینچوری کو آپ نے، اچھا جس طرح میں نے پریشر کی بات کی تھی، تو پریشر آپ کا میگزیمم آپٹیمل پریشر ہونا چاہیے، کم یا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی سکشن جو ہے وہ ایزی، آسان بھی ہو اور صحیح طریقے سے ہو جائے۔ پیشنٹ کی جو ہے کارڈک پلمونری اسٹیٹس کو میئر کرنا ہے، جس طرح میں نے آپ کو مانیٹر کو دیکھنا ہے، یا پورٹیبل آپ کے پاس سکشن پلس آکسی میٹر پڑا ہو تو آپ نے ہارٹ ریٹ کو دیکھنا ہے، بریڈ کارڈک نہ ہو جائے، ٹیکی کارڈک نہ ہو جائے، ایریتمک نہ ہو جائے، ڈی سیچوریٹ نہ ہو جائے، ہائپوکسیا، ہائپوکسیمیا، یہ جو میں نے ہیزٹ میں بات کی تھی کل، اس میں آپ نے پیشنٹ کو دیکھنا ہے، کیونکہ یہ ڈیورنگ پروسیجر، آپ پروسیجر کے دوران آپ یہ چیزیں کر رہے ہو، تو مانیٹر کو آپ نے پہلے پیشنٹ کو مانیٹر کرنا ہے کہ پیشنٹ اریٹیٹ نہ ہو، پھر مانیٹر کو بھی دیکھنا ہے، پیشنٹ کو بھی دیکھنا ہے، اور پیشنٹ کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی آف دا ہارٹ کو بھی دیکھنا ہے، ہائپوکسیا، ہائپوکسیمیا، ایریتھمیا، بریڈیکارڈیا، ٹیکیکارڈیا، سیچوریشن جو ہے ڈی سیچوریٹ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، پیشنٹ سائنوز نہ ہو جائے، یہ چیزیں آپ نے اس دوران مانیٹر کرنی ہے۔ سکشن کا پریشر، ایپٹیمل پریشر دیکھنا ہے، اور پیشنٹ کی سیکریشن کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح کی، وومٹس ہے، پلگس ہے، میوکس پلگس ہے، پلیجم ہے،
یا فارن آبجیکٹس ہے یا کس وجہ سے جو ہے اس کی ایئر وے میں کوئی مسئلہ تھا، ایشو تھی اور وہ نگیٹو سیکشن سے باہر آ رہا ہو. تو یہ چیزیں جو ہے آپ نے اس دوران مانیٹر کرنی ہے. تو یہ تھا ہمارا نیزوٹریکل سیکشن کا پروسیجر. اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں اپنا کویسچن ہمیں بھیج سکتے ہیں. تھینک یو. یہ ہمارا چینل ہے، ٹھیک ہے، ریسپیریٹری تھراپی ڈویژن الارج کے نام سے ہے. یہ آفیشیلی جو ہے ریسپیریٹری تھراپی ڈویژن الارج کا آفیشیلی پیج ہے ریسپیریٹری تھراپی ڈپارٹمنٹ کا. تو اس کا جو ہیڈ ہے وہ سر بیرامن ہے. تو یہ آپ لوگوں سے ایڈوائس ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لے، کمنٹ کر لے، شیئر کر لے اپنے دوستوں کے ساتھ، کولیگ کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ. اور یہ ہم نے اردو میں بنایا تھا کہ ہمارے ایشیا کے لوگوں کے لیے آسانی ہو، کیونکہ انگلش بہت سے لوگوں کے لیے مشکلات ہو سکتی ہے یا مشکل ہے، تو اس لیے ہم نے اردو میں چینل سٹارٹ کیا ہے. اس پہ کمنٹ کر لے، شیئر کر لے، سبسکرائب کر لے، لائکس کر لے. اور کویسچن، اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہو تو آپ لوگ جو ہے کمنٹ میں اپنا کویسچن ضرور شیئر کر لیں، تاکہ ہمیں کویسچن آپ لوگوں کا ریسیو ہو کہ ہم پھر اس پہ الگ سا ویڈیو بنا لیں.